بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور بیٹی حمیرہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا نام سلمہ بنت امیس تھا۔ ان کی بہن اسمہ بنت امیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہنوں کے بارے میں فرمایا، یہ مومن بہنیں ہیں۔ دونوں بہنیں ابتدائی اسلام میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت اسمہ اپنے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی، لیکن حضرت سلمہ مکہ میں اپنے شوہر حضرت حمزہ کے ساتھ رہی۔ ان سے ایک بیٹی حضرت حمیرہ بنت حمزہ پیدا ہوئی۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور مسلمان مدینہ لوٹے تو کمسن حمیرہ اپنے والد حضرت حمزہ سے ملنے دوڑتی ہوئی آئی۔ جو سامنے آتا اس سے پوچھتی، میرے ابو کہاں ہے؟ صحابہ اجمعین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کو یاد کر کے رو پڑتے، جواب نہ دے پاتے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بھائی جان، ابو کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا۔ تمام صحابہ اس بچی کی یتیم ہونے پر رونے لگے۔ چنانچہ حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار سنا کر بچی کو تسلی دی۔ بڑے سوچنے کی بات ہے بھائیوں، کیا منظر رہا ہوگا کہ سب جنگ سے لوٹ رہے تھے اور وہ چھوٹی سی بچی اپنے ابو کو تلاش کر رہی تھی۔ صحابہ اکرام اجمعین کی بہت قربانی ہے جو ہم تک یہ دین پہنچ گیا، نہیں تو ہم جانے کہاں ہوتے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، انسان کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز میں ڈھال کر ہر ایک اعضاء کو مخصوص انداز میں فٹ کر کے کسی نہ کسی خوبی کا حامل بنایا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت تو کان میں سننے کی قوت، جہاں ہاتھوں میں کھانے پینے اور پکڑنے کی طاقت، وہیں پاؤں میں چلنے کی قوت، اور دل و دماغ میں سوچنے کی صلاحیت، یہاں تک کہ معدہ کو غذا ہضم کرنے کی صلاحیت دی۔ یقیناً یہ قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن شریف پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہے۔ فائدہ: قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بہ حرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی تکلیف و پریشانی دور کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف پر اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روح زمین پر کوئی گناہ کا کام کیا جائے اور وہاں موجود لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو تو وہ لوگ اس آدمی کے حق میں ہے جو وہاں پر موجود نہیں،
اور جو لوگ وہاں پر موجود نہیں لیکن وہ اس گناہ پر خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس آدمی کی مانند ہی جو وہاں پر موجود ہے، یعنی ان کو گناہ ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا اور آخرت کا مزہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، اے لوگو، تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، خاص بندوں کو انعامات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے مقرر شدہ روزی یعنی ہر قسم کے میوے ہیں، اور وہ بڑے اکرام کے ساتھ نعمت کے باغوں میں شاہی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان اہل جنت کے سامنے لطف شراب کے جام پیش کیے جائیں گے جس کا رنگ سفید اور پینے والوں کے لیے نہایت لذت ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، گھیکوار اور رائی کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھیکوار، ایلوویرا اور رائی میں۔ سنن الکبریٰ للبیہقی یہ کتاب کے نام ہیں جن سے لی گئی ہے۔ عن قیس بن رافع الاشجعی یہ ایک صحابی ہے، انہوں نے بتائی ہے۔ فائدہ، گھیکوار چہرے پر لگانے سے چہرے کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے ہوئے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے۔ رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے، مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کو بھی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔